یعنی ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ تاریخ اسلام اور دینی کتب کا مطالعہ میرا ذوق رہا ہے۔ میری سوچ، فکر اور خواہش ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد میں دینی شعور اور احساس پیدا ہو جو صحابہ میں قائم تھا۔ آج کا عنوان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے ہر مصیبت اور مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تم اپنے زمانے کی عورتوں میں افضل ہو۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل تھی۔ مریم ماضی میں عورتوں کی سیدہ تھی، اور خدیجۃ الکبریٰ میری امت میں افضل و برتر ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار ان چند برگزیدہ ہستیوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا۔ پروردگار عالم نے اسلام کی اشاعت کے لیے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میقات اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، وہاں ایسی بیوی بھی عطا فرمائی جس نے اسلام کی اشاعت کے لیے کبھی بھی گریز نہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ اور والد محترم کا نام خلید تھا۔ خلید عرب کے معزز، نامور اور مشہور تاجر تھے۔ جب آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا تو لاکھوں روپے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں ملے۔ آپ کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ مال تجارت کی فروخت کے لیے جاتی تو آپ کے خیموں کے پردے اور ان کی تنابین خالص سونے کے کلوں سے باندھی جاتی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے ان کی تجارت کو باقی رکھا۔ تجربہ کار آدمی کے ہاتھ میں اپنا مال تجارت کے لیے بھیجتی اور واپسی پر آپ منافع میں سے مقرر رقم دے دیتی۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجارت کے لیے سرمایہ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا مال تجارت کے لیے لے جاتے، امانت اور دیانت کے ساتھ اس مالک کو واپس کرتے، جس کی وجہ سے آپ صادق اور امین مشہور ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی تو اپنا مال تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دے کر بھیجا اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا تاکہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کا خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ منافع دیکھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت زیادہ منافع دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے پہلے آپ کا نکاح عتیق بن مخرومی اور ابو خالہ سے ہو چکا تھا، مگر دونوں خاوند ایک کے بعد ایک فوت ہو گئے۔ پھر آپ نے شادی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری دیکھی تو غلام میسرہ کی زبانی آپ کے صفات سنی تو 3 ماہ کی سوچ و بچار کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی اجازت سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر شریف 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افکار معیشت سے بالکل آزاد تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واقعہ طویل ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی سماعت میں ملاحظہ فرمائیں۔